بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے. ویلکم ٹو دا سیکنڈ لیکچر آف چیپٹر نمبر 2 پاکستان فورن افیئرس. اور آئی ہوپ کہ آپ کو پہلی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اٹ واز اے فرسٹ ایکسپیرینس, سو آئی ہوپ کہ ڈے بائی ڈے بہتر ہو جائے گا. تو وداؤٹ این ڈیلے ہم ویڈیو کو اسٹارٹ کر کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا پاکستان کی جیو اسٹریٹجک سگنیفیکنس, یعنی اس کی لوکیشن کی کیا امپورٹنس تھی اکنامک پوائنٹ آف ویو سے اور اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا تھا ہم نے. تو آج ہم جو بیسک ہمارا ٹاپک ہے فارن پالیسی اور اس کے آبجیکٹیوز کا, اس کو ہم دیکھیں گے. سو واٹ آر دا آبجیکٹیوز آف پاکستان فارن پالیسی. بیسیکلی ہم سب سے پہلے ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ ون بائی ون یہ ہیں کیا. ٹھیک ہے, سو لیٹس سی فرسٹ آف آل نمبر 1. پاکستان کی فارن پالیسی کو ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیا ہے فارن پالیسی, تو آئی تھنک کہ ہمیں آگے چلنا چاہیے. اب سب سے پہلے ہے نیشنل سیکیورٹی. ٹھیک ہے, سب سے پہلا آبجیکٹیو جو ہے وہ ہر کنٹری کی یہ جو ہے پرائیورٹی ہوتی ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کو سب سے اوپر رکھا جائے. ٹھیک ہے, اور ہونی بھی چاہیے. اور آپ اس کے علاوہ اس کو سلیش ڈال کے ٹیریٹوریل سوورینٹی کو بھی اس میں لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹیریٹوریل سوورینٹی. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو بھی سوورینٹی کو, ٹیریٹوریل سوورینٹی کو, اور کچھ بھی اس طرح سے آپ جو ہے وہ اس کی ہیڈنگ بنا سکتے ہیں. اٹ ڈپینڈس کہ آپ کیا مطلب کیا ہے اس کا. ٹھیک ہے, تو پہلی ہیڈنگ کو ہم اس طرح سے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارا پہلا آبجیکٹیو ہوگا, جس میں ہم ڈسکس کریں گے وٹ از دا نیشنل سیکیورٹی, واٹ از دا میننگ آف نیشنل سیکیورٹی, ٹیریٹوریل سوورینٹی, اور کیوں یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, سو یہ ہمارا پہلا آبجیکٹیو ہوگا. ٹھیک ہے, دوسرا آبجیکٹیو جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں جیسا کہ ٹیریٹوریل سوورینٹی ہوتی ہے, اسی طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئیڈیالوجیکل سوورینٹی یا آئیڈیالوجیکل بارڈرز بھی ہوتے ہیں کسی بھی کنٹری کے. سو سیکنڈ آبجیکٹیو ہم ڈسکس کریں گے آئیڈیالوجی. ٹھیک ہے, آئیڈیولوجی. ٹھیک ہے, آئیڈیالوجیکل کنسرن کہہ لیں, آئیڈیالوجیکل کچھ بھی آپ لکھ لیں, جو بھی ہیڈنگ آپ ڈال سکتے ہیں, دیٹس اوکے. بٹ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو اس کا میننگ پتہ ہو اور آپ اس کو ایگزیکٹلی وہی سمجھیں اور وہی ایکسپلین کریں جو کہ آپ نے ہیڈنگز دی ہے. ٹھیک ہے, تو دوسری ہیڈنگ ہماری یہ بن جائیں گے. پہلے ہم اس کو آؤٹ لائن کر لیتے ہیں, پھر ہم ان کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, تیسرا جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے دا موسٹ آف امپورٹنٹ, دیکھ اکنامک کنسرن. ٹھیک ہے, یا اکنامک آبجیکٹیو بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سو ہیڈنگ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا بناتے ہیں, بٹ اگین وہی بات کہ اس کی میننگ وہی کیری کرنی چاہیے اس کو جو آپ لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو چوتھا جو ہے وہ اگین اے ویری امپورٹنٹ آبجیکٹیو, دیٹ از کلچرل ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے, یہ کلچرل کنسرن بھی ہو سکتا ہے, تو ہم تھوڑا سا ڈفرینٹ لکھ لیتے ہیں. کلچرل کہہ سکتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ. تو یہ جو چار آبجیکٹیوز میں نے آؤٹ لائن کیے ہیں, یہ سب سے اہم آبجیکٹیو ہوتے ہیں کسی بھی کنٹری کی فارن پالیسی کو لے کے. بٹ ہم پاکستان کی فارن پالیسی کو ڈسکس کریں گے تو ہم ڈیفینیٹلی پاکستان کے کانٹیکس میں اس کو سمجھیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے پہلا نیشنل سیکیورٹی. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ آئیڈیالوجی ہے. ٹھیک ہے, تیسرا ہے اکنامک کنسرن, اور چوتھا ہے جو آپ کا کلچرل ڈیولپمنٹ. تو ون بائی ون ہم ان چار لائن کو ڈسکس کرتے ہیں, اور پہلے میں اس کو ریز کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اوکے, لیٹس سی واٹ از دا فرسٹ آبجیکٹیو, دیٹ از دا نیشنل سیکیورٹی. واٹ از نیشنل سیکیورٹی؟ نیشنل سیکیورٹی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی کنٹری کی بارڈرز کی سیکیورٹی, اور اس کے بارڈر سیکیور ہونا, اور وہ بارڈر جو ہیں وہ سوورن اس کنٹری کے ہونے چاہیے, وہ کنٹری سوورن ڈکلیئر ہونا چاہیے. اور اس کے جو بارڈرز ہیں, ٹیریٹری بیسیکلی یا ٹیریٹوریل سوورینٹی بھی وہی معنی رکھتا ہے کہ آپ کے جو بارڈرز ہیں وہ اس کنٹری کے سوورن ہونے چاہیے, یعنی اس کنٹری کے ان بارڈرز پہ اس کنٹری کا اختیار ہونا چاہیے, کوئی ادر کنٹری اس پہ کلیم نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور وہ ایک ڈکلیئر کنٹری بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, سب سے پہلی شرط. تو if a country is there, ٹھیک ہے, and its borders are safe from their enemies, from their neighbors, from far neighbor countries, and they have no security concern, national security concern, that their country is safe from any other harm, so that country has achieved its first goal in foreign affairs. So similarly پاکستان کی اگر نیشنل سیکیورٹی پہ کوئی پرابلم نہیں ہے, پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پہ کوئی سوالیہ نشان نہیں ہے, اور اس کے جو بارڈرز ہیں وہ سیف ہیں,
فرام دا ادر کنٹریز. سو اٹ مینس کہ پاکستان کا پہلا فارن پالیسی کا آبجیکٹیو کمپلیٹ ہو چکا ہے. سو کوئی بھی کنٹری چاہے گا کہ اس کے سب سے اہم جو ہے وہ اس کا کنٹری محفوظ رہے, ٹھیک ہے, اس کے بارڈر سیف رہیں. سملرلی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ کا گھر ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کا گھر جو ہے, آپ ابھی نئے گھر میں شفٹ ہوئے ہیں کسی نئے علاقے میں, ٹھیک ہے, پرانے گھر سے نئے گھر میں نئی سوسائٹی میں شفٹ ہوئے ہیں, تو اب آپ کا گھر ہے اور آپ اس گھر میں شفٹ ہوں گے, اور اس کو گھر میں شفٹ ہونے کے بعد آپ آس پاس جو محلہ ہے اس میں ہیلو ہائے اسلام دعا کریں گے, اپنے ریلیشن شپ کو بلڈ کریں گے, کیونکہ آپ کو یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے یہاں پہ آس پاس ریلیشن شپ بلڈ نہیں کیے تو ہمارے لیے سیکیورٹی کنسرن ہو سکتا ہے. ہمارے محلے میں کیسے لوگ رہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ, ہمارے نیبرز میں کیسے لوگ رہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ. اوور آل آپ ساری جانچ پڑتال کریں گے. اور یہی پوائنٹ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ آپ جب ایک نئے علاقے میں شفٹ ہوتے ہیں یا آپ کا کنٹری نیا ڈیولپ ہوتا ہے, آپ نئے کنٹری کو ڈکلیئر کرتے ہیں یا آپ کا ملک ہے, تو آپ آس پاس کے جو نیبرز کنٹریز ہیں, جو قریب کنٹریز ہیں, ان کے ساتھ تعلقات بلڈ کرتے ہیں. سملرلی تو یہی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ فارن پالیسی میں آپ جو بلڈ اپ کر رہے ہیں وہ ریلیشن شپ کر رہے ہیں, اور ریلیشن شپ بلڈ کرنے کا پہلا آبجیکٹیو جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا گھر سیکیور ہو, آپ کی سیکیورٹی پہ کوئی کنسرن نہ آئے, آپ کے جو بارڈرز ہیں کنٹری کے بارڈرز آپ کے سیف رہو, اور وہ سوورن کنٹری تسلیم کریں آپ کے نیبرز, ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ کا جو گھر ہے نیا, آپ اس میں جب شفٹ ہو تو جو نیبر کنٹریز ہیں آپ کو جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈکلیئر کر دیں کہ ہاں یہ ہمارے نیبرز ہیں, اور وہ کوئی بھی آپ کے لیے کوئی سیکورٹی کنسرن نہ بنے, ٹھیک ہے. سو ایوری کنٹری ہیز اٹس میجر کنسرن از ٹو سیکیور اٹس بارڈرز, اینڈ فار دیٹ دے بلڈ ریلیشن شپ ود ادر کنٹریز. آئی تھنک بہت ہی سمپل طریقے سے میں نے ایکسپلین کر دیا ہے, اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ کلیئر ہو گیا ہوگا, ٹھیک ہے. اور اس میں بیسیکلی کیوں بلڈ اپ کیے جاتے ہیں, تاکہ اس کنٹری کے لیے بھی کوئی کنسرن نہ آئے, اور اس کے بارڈرز بھی سیف رہیں, اور دوسروں کے لیے بھی کوئی سیکورٹی کا ایشو نہ بنے. تو دوسرے بھی یہ ایکچولی ریسیپروکل ہے, مطلب یہ ریورسیبل ہے, یہ جو ریلیشن شپ والا معاملہ ہے نا, دوسرے کنٹریز کے لیے بھی سیم ہوگا اور ہمارے لیے بھی. تو پاکستان ہیز اٹس پرائم آبجیکٹیو ٹو سیکیور اٹس بارڈرز اینڈ ہیو نو نیشنل سیکورٹی کنسرنس. تو یہ ہماری فارن پالیسی کا پہلا آبجیکٹیو ہوتا ہے ہمیشہ سے ہی. تو ہم جب بھی ریلیشن شپ بلڈ کرتے ہیں ہمارا پہلا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ ہمارے بارڈرز پہ کوئی آنچ نہ آئے. سو لیٹس موو ٹو دا سیکنڈ آبجیکٹیو, دیٹ از دا آئیڈیالوجیکل کنسرن. سملرلی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے ایک کنٹری کے فزیکل بارڈرز ہوتے ہیں جو کہ ہم دیکھ بھی سکتے ہیں, تو اسی طرح سے ایک کنٹری, جب بھی کوئی کنٹری کسی آئیڈیالوجی پہ بیس کرتا ہے, فار ایگزامپل پاکستان ہے, ٹو نیشن تھیری ہے, اسلامک آئیڈیالوجی پہ بیس کرتا ہے, وہ جب ایک اس کی بنیاد ڈلی ہے جب پاکستان کی 1947 میں, تو وہ ایک آئیڈیالوجی کی بنیاد پر کھڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب آئیڈیالوجی بہت اہم چیز ہے, کیونکہ آپ کے آئیڈیالوجی سے بہت سے لوگ ایگری بھی ہوتے ہیں, بہت سے آپ کے خلاف بھی ہوتے ہیں. تو جیسے اگر آپ کی آئیڈیالوجی کے لوگ خلاف ہوں گے تو آپ جو ہے وہ کبھی بھی اسٹرانگ کنسیڈر نہیں کیے جائیں گے, آپ کے لیے سیکورٹی تھریٹس ہوں گے, وہ نیشنل سیکورٹی میں بھی آ سکتا ہے. تو آئیڈیالوجی کو ایکسیپٹنس دلوانا یہ بہت اہم ہے, ٹھیک ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ جب آپ گھر میں شفٹ ہوئے, فار ایگزامپل وہ ایک سوسائٹی جو تھی وہ ہندو سوسائٹی تھی, فار ایگزامپل وہ ہندو محلہ تھا, اور آپ مسلم گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, اور آپ اس مسلم محلے میں جو ہے وہ شفٹ ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ کی آئیڈیالوجی ہے اسلام ہے, اور آگے باقی جو آس پاس رہ رہے ہیں وہ ہندوز رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہندوز کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ ہندوازم پہ ہوگی, اسلام کی اسلام پہ. تو آپ جو ہے وہ شروع میں جب آپ کے ریلیشن شپ نہیں ہوں گے تو آپ تھوڑا سا انسیکیور فیل کریں گے, اور آپ کو یہ خطرہ ہوگا کہ کوئی ہندو آ کے آپ کو اٹیک نہ کر دے, جیسا کہ انڈیا میں آج کل مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور ہوتا آیا ہے, ٹھیک ہے. تو اس چیز کو شور کرنے کے لیے کہ آپ کی ریلیجن کی وہ رسپیکٹ کریں, آپ کی آئیڈیالوجی کی, آپ کے مذہب کی وہ رسپیکٹ کریں, تو آپ اپنے آس پاس ریلیشن شپ بلڈ اپ کرنا شروع ہوں گے. تو اسی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں پہ مائنورٹیز بھی رہتی ہیں اور میجورٹی ریلیجن کے لوگ بھی رہتے ہیں کسی علاقے میں, اور ان کے آپس میں ریلیشن شپ اگر ہوچے ہوتے ہیں تو وہ کبھی بھی ایک دوسرے کو ڈیمیج یا کوئی ہرٹ نہیں کرتے, ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ کا گھر ہے یہ آپ کا ایک تو ٹیریٹوریل بارڈر میں بھی آ جاتا ہے اس ایگزامپل میں, اور دوسرا آئیڈیالوجی جو ہے, ٹھیک ہے, آپ کا جو مذہب ہے وہ آپ کی آئیڈیالوجی ہوتا ہے. تو ہم لوگ اسلام کی آئیڈیالوجی پہ بیس کرتے ہیں, تو مذہب اسلام جو ہے وہ بھی آپ کی آئیڈیالوجی ہے, اور آپ کی آئیڈیالوجی اگر ایکسیپٹ کر لیتا ہے آپ کے جو نیبرز ہیں تو آپ کی آئیڈیالوجی کو بھی وہ جیسے کہہ سکتے ہیں وہ سیکنڈ کریں گے, شور کریں گے, آپ کی اس کی رسپیکٹ کریں گے. گو وہ نہیں مانتے آپ کو, لیکن وہ دے ول اسٹل ریسپیکٹ یو.
ٹھیک ہے. اور سملرلی دوسرے کیس میں اگر آپ دیکھیں تو اس کیس میں آپ کو سیکیورٹی نہیں مل رہی ہوگی. تو پاکستان چاہتا ہے کہ اس کی آئیڈیالوجی کو، ٹو نیشن تھیوری ہے، اسلام کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو وہ دنیا کے جو ممالک ہیں اس کو ایکسیپٹ کریں، اور اس کے لیے وہ ریلیشن شپ اپنے بلڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے رسپیکٹ پیدا ہوتی ہے، دوسرے کنٹریز آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اور اس میں اہم پوائنٹ جو ہے وہ ہے بیسیکلی مسلم ورلڈ کے ساتھ تعلقات. ٹھیک ہے. اب آپ کی مسلم ورلڈ کے ساتھ تعلقات اس میں کیسے آگے، بیکاز سب جانتے ہیں کہ سب مسلم ورلڈ جو ہے وہ اسلام ان کا مذہب ہے، جنرل مذہب ہے. ٹھیک ہے. لیکن گو کہ سارے کنٹریز آپ کے اسلامک کنٹریز جو ہیں وہ ان کی بنیاد آئیڈیالوجی نہیں ہے لٹرلی، لیکن پھر بھی وہ تمام مسلم ورلڈ ہے، تو آپ کو ان سے کوئی ایز سچ آئیڈیالوجیکل کوئی کنسرن نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے ساتھ وہ سہمت کریں گے، آپ کے ساتھ وہ ایگری کریں گے. ٹھیک ہے. دے ول ایگری ود یو کہ بھائی ہاں آپ مسلم ورلڈ، آپ مسلم کنٹری ہو اور آپ کی آئیڈیالوجی اسلام ہے، تو دے ول سپورٹ یو. سو مسلم ورلڈ کے ساتھ تعلقات بھی ایک اہم پوائنٹ اس میں کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. تو 57 اسلامک کنٹریز ہے او آئی سی کے ساتھ تعلقات ہیں، تو یہ ایک اہم فورن پالیسی کا آبجیکٹو پاکستان کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے. چلیں اب ہم آگے چلتے ہیں. آئی تھوپ کہ بہت آسان سی چیزیں تھیں جو کہ آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں گی. دین دا موسٹ امپورٹنٹ از دا اکنامک ڈیولپمنٹ اور اکنامک کنسرن. سو فورن پالیسی جب بھی بلڈ کی جاتی ہے تو اس میں اکنامک کنسرن کو سب سے زیادہ اہمیت میرا خیال ہے دی جاتی ہے آفٹر نیشنل سیکیورٹی، بیکاز اکانومی کے بغیر کوئی بھی کنٹری، کوئی گھر، کوئی دکان بھی نہیں چلتی. ٹھیک ہے. اکانومی ہے تو آپ کا دنیا کا نظام چل رہا ہے. تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی کنٹری انڈیپینڈنٹلی رن اپنے آپ کو کرتا ہو، کبھی کسی سے ہیلپ نہ مانگی ہو اس نے کبھی زندگی میں، یا کسی بھی ٹائم پہ ایسے کبھی نہیں ہوا. ہمیشہ جو میوچل کوآپریشن ہے، میوچل اکنامک کوآپریشن سے ہی دنیا چلتی ہے اور ابھی بھی چل رہی ہے. ٹھیک ہے. خواہ وہ امریکہ ہو، خواہ وہ بڑے پاورفل کنٹریز ہوں، خواہ وہ ڈیولپنگ کنٹریز ہوں. سو پاکستان آلویز showed its concern, economic concern whenever it designed its foreign policy. ٹھیک ہے. اب پاکستان کے اس میں 2-3 ہم لوگ چیزیں دیکھ لیتے ہیں. فار ایگزامپل میں اس کو ریز کرتا ہوں. ایک تو پاکستان جو اپنی فورن پالیسی میں جو ٹارگیٹ رکھتا ہے اکنامک کنسرن کو لے کے، وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو ڈیولپ کنٹریز ہیں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل جاپان ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، اور یورپین کنٹریز ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈیولپمنٹ جو ہے، ڈیولپڈ کنٹریز جو ہیں، ٹھیک ہے، ڈیولپ اسٹیٹس کے ساتھ تعلقات آپ کے بلڈ اپ کریں، جس سے کیا ہوگا کہ دے ول سپورٹ یو وین ایور یو نیڈ. آپ کے کنٹریز میں ڈفرینٹ جو پروجیکٹس آپ دیکھ لیں، ہم نے پاکستان میں کتنے پروجیکٹس جو ہے وہ لانچ کروائے ود دا ہیلپ آف فورن جو ہے وہ ہیلپ فورن جو اسسٹنس کے ذریعے. جیسے آپ کے چشمہ پروجیکٹ ہے، نیلم جیلم پروجیکٹ ہے، اسی طرح سے سی پیک آپ کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے، تو چائنا کی مدد سے لگا. ٹھیک ہے. تو دیر آر لاٹ آف مور پروجیکٹس پاکستان چائنا کی مدد سے، کافی پروڈکٹس پاکستان میں اب جو ہے وہ چائنا پاکستان کی مدد سے لگے ہیں. اسی طرح سے آپ نے ورلڈ بینک کی ہیلپ سے تربیلا منگلا ڈیم جو ہے وہ تعمیر کروایا ایوب خان کے دور میں. تو دیر آر لاٹ آف ایگزامپلس. ٹھیک ہے. تو ہمیشہ سے انٹرنیشنل کمیونٹی میں رہتے ہوئے آپ کبھی بھی الون یا سولیٹری میں رہ کے نہیں جو ہے وہ اپنی اکانومی چلا سکتے. سو اٹ از انڈرسٹوڈ کہ آپ کو ایک دوسرے کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. دوسری بات جو ہے وہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز جو ہیں دنیا میں، ٹھیک ہے، جو کہ اکنامک ڈیولپمنٹ کو کنسرن کرتی ہیں یا اس کے لیے بنی ہیں، اس میں بھی پاکستان ہمیشہ سے شامل ہوتا رہا ہے. جیسا کہ 1964 میں RCD کے نام سے ایک آرگنائزیشن بنائی تھی پاکستان، ایران اور ٹرکی نے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد RCD جو ہے وہ ٹرانسفارم ہو گئی تھی، ECO میں اپڈیٹ ہو گئی تھی، اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن. تو یہ 85 میں ہوئی تھی، جس میں سینٹرل ایشین کنٹریز کو بھی ایڈ کیا گیا تھا بعد میں. تو یہ 10 ممالک کی ایک تنظیم تھی. خیر اس میں یہ بہت افیکٹو نہیں رہی، کوئی بہت میجر افیکٹو نہیں رہی، لیکن پھر بھی ایک اٹ ہیز پلیڈ ہز امپورٹنٹ رول ان دا اکنامک ڈیولپمنٹ آف دا ریجن. سملرلی پھر آپ دیکھ لیں SCO، ٹھیک ہے، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن. خیر یہ آرگنائزیشن بھی پراپرلی اکنامک ڈیولپمنٹ کو فوکس نہیں کر رہی، لیکن اسٹل اٹ ہیلپس یو ٹو بلڈ ریلیشن شپ ود ڈفرنٹ کنٹریز. سو بیسیکلی یہ ایک اہم پوائنٹ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. سملرلی پاکستان از آلسو ممبر آف WTO، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، تو جس میں دنیا میں ٹریڈ کنٹرول کرتی ہے جو آرگنائزیشن، تو اس کے اندر بھی حصہ پاکستان اس کا حصہ ہے. سو دیر آر اے لاٹ آف تھنگس وچ کین بی کورڈ ان دس ٹاپک. سو اکنامک ڈیولپمنٹ، اکانومی ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، تو اس میں بہت سی چیزیں اور بھی آ سکتی ہے. سملرلی پاکستان آلسو جوائن برکس. تو برکس کو جوائن کرنے سے بھی پاکستان جو ہے وہ اکنامکلی جو کہ ڈیولپ اپنے آپ کو کر سکتا ہے ود دا ہیلپ آف ادر کنٹریز. ٹھیک ہے.
تو یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ آپ کے اکنامک کنسرن کے اندر آتی ہیں. سو پاکستان آلویز showed its ahem or you can say the most important concern, which is economic development, whenever Pakistan made foreign affairs with other countries in its foreign policy. So یہ پاکستان کا ایک اہم جیسے کہہ سکتے ہیں کہ کنسرن رہا ہے ہمیشہ سے ہی, ہر کنٹری کا بھی رہا ہے. ٹھیک ہے, آئی ہوپ کہ آپ کو یہاں تک کلیئر ہو کیا ہوگا. ٹھیک ہے, باقی اگر آپ کو یہ سمجھ آ گیا تو یو کین رائٹ ان یور اون ورڈس. You must have, if you are referring something like RCD, SCO, ECO, so you should be giving some reference point like their formation dates, کب بنی, کتنے کنٹریز ہیں یا کون کون سے کنٹری ہیں, مطلب کچھ آپ اس کو ریفرنس کے ساتھ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سو چوتھے آبجیکٹیو کی طرف موو کرتے ہیں, دیٹ از دا کلچرل آبجیکٹیو, جو کہ ونس اگین ویری امپورٹنٹ آبجیکٹیو ہے اور ہر کنٹری اس کو فوکس کرتا ہے. میں آپ کو کچھ ایگزامپل سے بھی سمجھا دوں گا. تو کلچرل آبجیکٹیو, آپ کو کلچر ورڈ سمجھ آ گیا ہوگا. کلچر بیسیکلی ایک کافی بڑا ورڈ ہے, اس کے کافی معنی ہو سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ جو کلچرل ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو کنٹری کا کلچر ہے, خواہ وہ آپ کا ریجنل کلچر ہے, ٹھیک ہے, ریجنل کلچر بھی ہو سکتا ہے, آپ کے علاقائی جو ثقافتیں ہوتی ہیں جیسے پاکستان میں پنجابی, سندھی, بلوچی کلچر ہے, کشمیری کلچر ہے, سرائکی ہے, دیر آر لاٹ آف مور سب کلچرز ایز ویل. ٹھیک ہے, ریجنل کلچرز اور آپ کا نیشنل کلچر بھی اس میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو نیشنل اور ریجنل کلچر جو ہے وہ اس میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں ایک تو کلچرز کے اندر آپ کی ثقافت آتی ہے, آپ کے رہن سہن کے انداز آ جاتے ہیں, آپ کے ڈریسز آ جاتے ہیں, آپ کی کوزینز آ جاتی ہیں, اینڈ مینی مور. ٹھیک ہے, جو کہ آپ چیپٹر 4 میں بھی ڈسکس کریں گے, ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ, جو کہ کمپلیٹلی اسی ٹاپک پہ بیس کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو ریجنل کلچر جو ہیں وہ ہوں, خواہ وہ آپ کے نیشنل کلچر ہو, وہ آپ کی ایک آئیڈینٹی, ایک پہچان بنتا ہے پوری دنیا کے اندر, اور جو پہچان جو ہے آپ کی فارن افیئرس کے اندر خاص اہمیت رکھتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی, اس کے علاوہ اس میں ہسٹری بھی آ جاتی ہے, جو کہ ہسٹری کے ریلیٹڈ جو کلچرل پوائنٹس ہیں یا ہسٹری ہے کسی بھی ایریا کی, جیسے فار ایگزامپل پاکستان جہاں پہ موجود ہے, یا انڈو پاکستان, انڈو پاک کا جو ریجن ہے یا سب کانٹیننٹ ہے, اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ انڈس ویلی سویلائزیشن کی ہسٹری آ جاتی ہے, جو کہ اس پورے ریجن کی ہسٹری ہے, انڈس ویلی سویلائزیشن. اسی طرح سے مونجو دڑو اور ہڑپا کی جو سویلائزیشنز ہیں وہ بھی, ان کے کلچر کے بارے میں اسٹڈی کرنا, آرکیولوجسٹ جو ہیں, ٹھیک ہے, اینتھروپولوجی جو ہے وہ اس میں انوالو ہو جاتی ہے, سبجیکٹ ہے. تو انڈس ویلی کی جو ہے وہ ہسٹری ہے, اس کا کلچر ہے, اس کے لوگوں کی تاریخ ہے. پھر اسی طرح سے جو ماڈرن ڈے کلچرز ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا, جو کہ ریجنل بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے ڈریسز ہیں, ان کے کھانے پینے ہیں, لاٹ آف تھنگس کین کم انڈر دس بیسیکلی. پھر اس کے علاوہ جو میڈیا انڈسٹری ہے یا میڈیا کے ریلیٹڈ جو کلچرل پروموشن ہے, تو وہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے, اب جیسے کہ میں مثال دیتا ہوں آپ کو, ابھی کچھ عرصہ پہلے ارطغرل ڈرامہ آیا تھا, ارطغرل بولتے ہیں, ٹھیک ہے, درلس ارطغرل. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی یہ ڈرامہ سیریل ٹرکی کا تھا, ٹھیک ہے, آٹومان امپائر کی کچھ ہسٹری کے اوپر بیس کرتا تھا. ٹھیک ہے, اب یہ ڈرامہ سیریل جب لانچ ہوا, یا سے کچھ عرصہ پہلے ٹرکش ڈرامے جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے تھے اور بہت زیادہ عام ہونا شروع ہو گئے تھے, لیکن اس ڈرامے نے جو ہے وہ تباہی مچا دی تھی. کہ مطلب میڈیا انڈسٹری میں یا ڈرامہ انڈسٹری میں ٹرکش ڈرامے جو ارطغرل تھا, اس نے آتے ہی اتنی وہ دھوم مچائی کہ وہ اتنا وائرل ہوا. اور اگر آپ اسٹیٹس اٹھا کے دیکھیں تو there are many some countries which were not having an idea about the Turkey or its history or its culture. بہت سے ایسے کنٹریز تھے جو نان مسلم کنٹریز ہیں, مطلب ادر دین مسلم کنٹریز, مسلم ورلڈ, جن کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ٹرکی ہے. ساؤتھ افریقہ کا میں نے کافی لوگوں کے انٹرویو سنے, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے. بہت سے اسکینڈینیوین کنٹریز میں بھی یہ ڈرامہ دیکھا گیا, ایون کہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا, لیکن جب انہوں نے دیکھا, اور کیا ہوا, اس سے ہوا کیا, ان کی ہسٹری پروموٹ ہوئی, ترکوں کی, اسی طرح سے ان کا کلچر پروموٹ ہوا. ان تمام چیزوں سے کیا ہوا کہ ان کا کلچر اسٹرانگ ہوا, ان کی کنٹری کی آئیڈینٹی سامنے آئی, ان کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ ہونا شروع ہوئے, لوگوں کو آئیڈیا ہوا کہ بھئی یہ کنٹری ہے, ادھر ٹورزم پروموٹ ہوا, a lot of things. اب اس ٹورزم اسی کے اندر آ جاتا ہے. اگین ٹورزم الگ سے پوائنٹ بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں, لیکن اس کے اندر بھی آ سکتا ہے. تو کیا ہوا کہ فورن پالیسی کے اندر کلچرل آبجیکٹیو جب آپ نے ایڈ کیا, تو اس کے تھرو آپ نے ڈرامہ سیریلز بنائے, اس نیت سے بنائے کہ آپ دنیا میں ان کو جو ہے وہ چلوائیں گے, اپنی ہسٹری ان کو لوگوں کو دکھائیں گے. سو دس از ہاؤ ڈفرینٹ
regions, different countries design their foreign policy, and they focus on the cultural development, cultural objectives. So they recognize their cultures in the world. They used different tools like drama, serials, movies. تو یہ ہے ایک بہت اہم ایگزامپل جو لیٹسٹ ہے. اس کے علاوہ سب سے بڑی مثال دنیا میں جو موجود ہے ابھی بھی ہالی ووڈ کی ہے. ٹھیک ہے, اب ہالی ووڈ کلچر دیکھیں دنیا میں, ویسٹرن کلچر کیسے پروموٹ ہوا, اس میں بڑا کردار جو ہے وہ ہالی ووڈ کا تھا. گو کہ کولونیلزم بھی ایک اہم کردار رہا, لیکن ہالی ووڈ کلچر جو ہے, مووی کلچر, یہ بہت اہم رہا. پھر تو یہ ڈفرینٹ ایگزامپلس ہیں جو کہ فارن پالیسی کے اندر آ سکتی ہیں اس کو سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو دیز آر دا 4 اہم اور important objectives of the foreign policy of Pakistan. So Pakistan always focus on its national security, its logical concern, its economic concern and the cultural development. اور ایک اور بات میں آپ کو ایک اور ایگزامپل سے سمجھا دوں, کیونکہ یہ چیزیں ایگزامپل سے سمجھ آتی ہیں اچھے سے. ٹھیک ہے, یو کے میں نے دیکھا ہوگا, آپ لوگوں نے بھی, باقی یورپین کنٹریز کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے, کہ پاکستان کا جو ٹرک آرٹ ہے, جو پاکستان کے اندر ٹرک چلتے ہیں, ڈمپر چلتے ہیں, ان کے اوپر جو ٹرک آرٹ بنا ہوتا ہے, ڈیزائنس ہیں, جو بھی ڈیزائن بنے ہوتے ہیں, وہ ٹرک آرٹ میں نے یو کے میں بھی دیکھا. آپ لوگ بہت سے جانتے ہوں گے, دیکھی بھی ہوں گی ویڈیوز, کہ وہ ٹرک جو ہیں, وہ ٹرک آرٹ پاکستان کا جو ہے وہ یو کے میں بھی عام ہو رہا ہے, اور کوئی دیکھ کے بتا رہا ہے جی کہ یہ پاکستانی ٹرک آرٹ ہے. سو دیٹ از relating towards the cultural development basically. So you are building good relationship, the people are recognizing your country, they are getting more knowing about your culture. So these all are the cultural objectives which makes a country recognized in the world. So I hope کہ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ کے کوئی کوشچن ہوئے تو ضرور کومنٹس میں بتائیے گا. ویڈیو شیئر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.